تو جے آئی ٹی اس کے علاوہ کوئی 20 اور انکوائریز انویسٹیگیشن میں چلی گئی تھی. انہوں نے کیوں گئے تھے جے آئی ٹی والے کہ اگر کسی صورت اس پہ فیصلہ نہ ہوا ایون فیلڈ پہ تو یہ انکوائری تیار کریں گے جس کا پاناما پیپر میں ذکر تک نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی ہوشیاری سمجھ لیں, اس وقت کی ہوشیاری تھی. ہوشیاری کا لفظ میں استعمال کروں ٹھیک ہے, کوئی نہیں. اس وقت کی ہوشیاری تھی کہ اگر اس سے بچ گیا تو یہ 5 6 7 رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں سے کوئی ایک آدھا فرنٹ پہ کر کے اس کو کر دیں گے. ٹھیک, تو وہ کر دیں گے. جیسے آج کل عمران خان پہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کتنی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے کہ اگر اس سے بچے گا تو یہ ڈال دیں گے, اس سے بچے گا تو یہ ڈال دیں گے. بیک اپ پلانز ہیں نا. یہی ٹو گین اٹینشن 5 6 سال پہلے نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا کہ ایتھوں بچے گا یہ ڈال دیں گے, ایتھوں بچے گا تو یہ ڈال دیں گے. جیسے آج کل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گئی. اچھا مجھے ایک بات اور سمجھ گئے نا آپ. مجھے آپ ایک اور چیز بتائیں نا. اب مریم نے جو کہا ہے وہ تو اب یہی کہتی تھی کہ میرے پاس نہیں ہے, اور یہی سچ ثابت ہو گیا, فیصلے نے تو یہی سنا دیا. مریم نواز نے کیا کہا تھا؟ میرا سوال آپ سے, میں اس سے نہ سوال کریں نا, میں آپ سے سوال کرنے بیٹھی ہوں, آپ مجھ سے سوال کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا مریم نے یہ بات کہی تھی, تو میں وہ جو مریم نے بات کی تھی وہ کیا کی تھی میں وہ پوچھ رہا ہوں. کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے نام کے سوا. کچھ نہیں, کیا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہے, رہنے کو جگہ نہیں ہے. یہ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہے, رہنے کو گھر پراپرٹیز نہیں ہے. وہ بہت سادہ عورت ہے, سمجھا کرے. اچھا, اس نے کہا تھا پراپرٹیز نہیں ہے. میں نے تو کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا, اب آپ وہی سے نکال لیں مطلب. تو پراپرٹیز مریم کہہ رہی میرے پاس پراپرٹیز نہیں ہے. پراپرٹیز تو حسین نواز کے نام پہ. اوکے, پراپرٹیز نواز شریف کے نام پہ بھی نہیں ہے. پراپرٹیز حسین نواز اور حسن نواز کے نام پہ ہیں. ٹھیک ہے, میری اگر کوئی بہن ہے, عبدالستار خان کی کوئی بہن ہے, پراپرٹی میرے نام پہ ہے, تو میری بہن کہہ سکتی ہے کہ جی میرے نام پہ تو کچھ نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے ملک کی صورتحال سے. سیاسی طور پہ جو چیزیں مینوور ہو رہی ہوتی ہیں, مینج کی جا رہی ہوتی ہیں, کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے تو دوسری مرتبہ کوئی اور لاڈلا بن جاتا ہے. ایک دفعہ کسی کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے, ٹکا کے مل رہا ہوتا ہے, رج کے مل رہا ہوتا ہے, اور دوسری مرتبہ دوسرے کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے, رج کے مل رہا ہوتا ہے. اور پھر اس میں ہمارے لوگ بٹ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جن کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک تھا, کوئی بات نہیں تھی, اس کو مار پڑ رہی تھی, سزا پڑ رہی. اب جس کو سزا مل رہی تھی, مار پڑ رہی تھی, اب اس کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے, تو وہ جو پسند کے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کس کے ساتھ کیوں ہوا, اس کو وہی مار پڑنی چاہیے تھی. ہمارے بندے کو اب مارا جا رہا ہے, ہمارے بندے کو وہی ریلیف ملنا تھا جو 6 سال پہلے مل رہا تھا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لینی چاہیے کہ اس ملک میں اب تک یہی ہوتا ہے کہ اگر جس کو میرٹ کہتے ہیں نا, تو میرٹ پسند اور ناپسند پہ آتا ہے. میرٹ اس طرح نہیں آتا کہ جناب یہ واقعی قصوروار تھا یا یہ واقعی قصوروار نہیں تھا. میرٹ وہ ہوتا ہے جس میں واقعی اگر میرا کوئی میں کسی کا دشمن بھی ہوں نا, اگر میرا دشمن بھی میرٹ پہ فیصلہ اس کے خلاف, فیصلہ اس کے حق میں آ رہا, خلاف نہیں آ رہا, مجھے مان جانا چاہیے کہ یار ثبوت اتنے کمزور تھے, جو فیصلہ ہوا ٹھیک ہوا, میں نے اس پہ جانا ہے, میں نے میرٹ پہ جانا. آپ میرٹ کی کئی دفعہ بات کرتی ہیں, میرٹ یہی کہتا ہے کہ آپ کے دشمن کے خلاف فیصلہ نہیں آیا, اس کے حق میں آ گیا. تو میں نے کیسے ماننا ہے کہ ہاں کمزور تھے دلائل, کمزور تھی ہمارے ایویڈنسز, ثبوت کمزور تھے. اسی اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو جی یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف.